ایک صحابیہ ہے حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم کی کھاتے پیتے خاندان کی تھی۔ پرانا زمانہ بڑا بھیانک تھا، جنگ ہوتے، حالات بدلتے، تو حالات بدلتے ہی دیکھتے دیکھتے بادشاہ کیا ہے غلام ہو جاتے، غلام بادشاہ ہو جاتے۔ ہندوستان نے بھی ایسا زمانہ دیکھا ہے، ہندوستانیوں نے ایک زمانے تک انگریزوں کی غلامی کی ہے۔ غلامیت کیا ہوتی ہے آج کے نسل کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے ان کا ذہن غلام ہو گیا ہے، لیکن کل جو گزرے ہیں ہمارے بڑے، انہیں پتا ہے کہ غلامی کتنا درد دیتی ہے، غلامی کتنی تکلیف دیتی ہے۔ وہ ہندوستان کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے احساس ہے کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے سارے ہندوستانی جو ہے ایک جٹ ہو کر انگریزوں کے مد مقابل آ گئے تھے کہ ہم مر تو جائیں گے مگر غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن آج کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جسے سونے کی پلیٹ میں کھانے کے لیے سب کچھ مل جائے، اسے محنت سے کمایا ہوا پیسے کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ویسی ہی حالت ہے، 50 سالوں میں ہمارا وطن ایسا بدل گیا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا وطن اور اس کی آزادی کی قیمت کیا ہے۔ خیر تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، غلامی کا دور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے ہی ملک روم کی رہنے والی ایک کھاتے پیتے خاندان کی وہ بچی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایک آدمی کے ہاتھوں کیا ہے گھر بار اس کا لٹ گیا، تو ایک آدمی کے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیا گیا۔ پھر وہ رومی بچی جو ہے فروخت ہوتے 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 عمر بن حشام، جو مکے کا بہت بڑا سردار تھا، نام معلوم ہے آپ کو؟ عمر بن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل کا اصل نام ہے۔ اس کی شرارت، اس کی فتنہ پروری اتنا زیادہ تھی کہ دنیا اس کی نام کو بھول کر کیا ہے اس کے فتنے کے نام سے دنیا اسے یاد رکھتی۔ آج بھی دنیا میں ابو جہل بولے تو پہچانا جاتا ہے، عمر بن حشام بولے تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، ابو جہل کا نام۔ تو اس نے خریدی رومی باندی کو، لا کر اپنے پاس رکھا، اور باندیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ظلم و بربریت کا، وہی سلوک ہوتا رہا۔ اسی دوران فاران کی چوٹی سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائی۔ اعلان نبوت اندھیروں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک نئی صبح لے کر آیا تھا۔ جتنے غلام تھے، جتنے پسماندہ لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر گپ چپ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہی میں سے حضرت ذنیرہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کو جب پتا چلا، دوسروں کے غلاموں باندیوں کو وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ جب معلوم ہوتا اس کا اثر ایسا تھا، ایسا سردار تھا وہ علاقے کا، کہیں بھی جاتا کچھ بھی کرتا تھا تو دوسروں کو نہیں چھوڑتا تھا۔ جب اس کی اپنی باندی مسلمان ہو گئی تو آپ سوچیں اس پر کیا گزری ہوگی۔ تو وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا حضرت ذنیرہ، طرح طرح کی تکلیفیں، بھوکا رکھا جاتا، انہیں طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا، چابک سے انہیں مارا جاتا، اور تپتی ہوئی صحرا میں انہیں لٹایا جاتا، آگ کے انگارے کیا ہے کر کے کمر کو کیا ہے اس آگ پر رکھ کر اوپر سے کیا ہے کسی وزندار چیز کو رکھ دیا جاتا، طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی، اور اسے کہا جاتا حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسلام کو چھوڑ دو، راحتیں ملیں گی، آزادی ملے گی، پیسہ ملے گا۔ مگر حضرت ذنیرہ فرماتی کہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہوں، ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتی، ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ تکلیفیں دیتا رہا۔ حضرت اللہ کے وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑی محسن تھی۔ حضرت صدیق اکبر، اللہ کے وسلم کو معلوم ہوا حضرت ذنیرہ کی حالت، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر سے بات کی۔ صدیق اکبر نے کیا ہے ابو جہل سے بات کی، خریدنا چاہا۔ آپ نے کہا کہ اس باندی کو آپ بیچ دو، بوڑھی ہو گئی ہے وہ باندی بھی، عمر بھی ہو گئی ہے اس کی، اب تم کیا کرو گے، بیچ دو۔ تو وہ تیار نہیں تھا، اسے بڑا غصہ تھا کہ ایمان کیسے لائی ہے، محمد کی بات کو کیسے مان لیا اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا دگنی قیمت دوں گا، چگنی قیمت دوں گا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس روزانہ ایک ہی کام تھا ابو جہل کا، اپنے باندیوں میں اور سرداروں کے دیگر باندیوں میں، عرب میں جو مسلمان ہوئے نا، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنا، انہیں مارنا، انہیں بھوکا رکھنا، طرح طرح کی تکلیفیں دینا۔ دیتے 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 حالت یہ ہو گئی، ایک دن حضرت ذنیرہ کی آنکھیں جو ہے بے نور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی وہ۔ تو اب ابو جہل کو موقع مل گیا، وہ تانے دینے لگا، دیکھا تم ہماری لات و عزا کی
بات ماننا چھوڑ دی، محمد کے خدا کی بات ماننے لگی، ہماری لات و عزا ناراض ہو کر کیا ہے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ تو انہوں نے بڑی جسارت کے ساتھ بڑی ہمت سے کہا تمہارے لات و عزا کیا کر سکتے ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون آ کر انہیں پوچھ کر جاتا ہے، کون ان کی عبادت کرتا ہے، کون انہیں مانتا ہے، یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو میرے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، میرے امتحان ہے، میرے ایمان کا امتحان ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج میرے ان مسلم خواتین سے اور ان مسلم مرد حضرات سے میری خصوصی التجا ہے کہ حضرت ذنیرہ کے حالات کو سامنے رکھیں اور اپنی حالات کو سامنے رکھیں۔ آج معمولی سا چلتا ہوا دکان رک گیا، گھر میں پریشانی زیادہ ہو گئی تو آج بت پرستی کی طرف ہمارے لوگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کر کیا ہے ان کے پیروں میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہماری آخرت کیا ہوگی، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ کیا بتایا نہیں گیا کہ جادوگری حرام ہے، بس اوقات کفر تک لے جانے کا ذریعہ ہے؟ کیا نہیں بتایا گیا کہ بت پرستی حرام ہے؟ لیکن اس کے باوجود آج دیکھیں آج مسلمانوں میں ایسی کیفیت ہے، معمولی سی دنیا کے لیے آج انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن حضرت ذنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور دنیا کو سمجھا رہی ہے کہ یہ کسی شیطان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا میرے رب کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور رب کا فیصلہ میرے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کچھ آزمائش ہے، اس میں بھی میرے لیے کچھ آزمائش ہے۔ بات چلتی چلتی کیا ہے پورے مکے میں پھیل گئی، ہر کوئی یہی تانا دیتا تھا کہ دیکھا محمد کے رب کو ماننے کا نتیجہ کیا ہو گیا، ذنیرہ بھی نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات پورے مکے میں گھوم رہی تھی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر مصیبت آ گئی۔ آج بھی ہمارے پاس ہوتا نا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت آ رہی ہے، بچی نماز پڑھنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کالے پتھر کو جب تک تیل نہیں ڈالیں گے ہم خوشحالی سے نہیں رہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مر جانا ہے مصیبت کے ساتھ۔ دنیا میں ایک انسان کو ایسا بتا دو جو پیدائش سے لے کر مرنے کے وقت تک آرام میں رہا ہو۔ دنیا کی زندگی کا سسٹم یہ ہے کہ ایک دن تکلیف کا تو 2 دن راحت کے، 2 دن راحت کے تو پھر ایک دن تکلیف کا۔ وہ کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ نمازی ہو کہ غیر نمازی ہو، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ہر کوئی ہمیشہ راحتوں میں نہیں ہو سکتا، دنیا میں راحتیں اور مصیبتوں کے ساتھ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، صحیح صحبت نہیں ہے، اور ایمان کے لٹیرے ہر جگہ کیا ہے دام ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت ہماری ایسی ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت ذنیرہ کی یہ بات ان کے لیے ایک یہ ہو گئی تو سب کیا ہے تانا دینے لگے۔ بات حضرت ذنیرہ تک پہنچی تو حضرت ذنیرہ نے فرمایا ارے کچھ مشرکوں نے کہا لگاتے ہوئے حضرت ذنیرہ کو پھر تانا دیا کہ دیکھ اسلام لانے کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اسلام لانے کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں گئی ہیں، یہ تو میرے رب کا کوئی معاملہ ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے۔ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اگر وہ چاہے تو پھر سے مجھے بینائی عطا کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایک بڑی عمر میں جانے والی بینائی واپس نہیں آتی، لیکن یہ بینائی گئی ہے تو میرا رب قادر ہے، مجھ جیسی بڑھیا کو بھی دوبارہ کیا ہے دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ رات میں ایک دن پہلے آپ نے یہ بات کہی اور خاموش کیا ہے اسی بھی نابینائی کی عالم میں گھر میں ٹٹولتے ٹٹولتے اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو واپس کر دیا، ہر چیز آپ کو نظر آنے لگی، ہر چیز آپ کو نظر آنے لگی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نزلا من غفور الرحیم، تمہارے لیے تو رب کے یہاں توشہ تیار ہے، رب کے یہاں تمہاری مہمان نوازی کا انتظام ہے، تمہاری میزبانی تمہارا رب جنتوں میں فرمائے گا اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے۔